بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اقتضاء الصراط المستقیم تقاضا کرنا صراط مستقیم کا مخالفت اصحاب الجحیم کے خلاف چلا جائے دوزخیوں کے، یہ ایک کتاب کا عنوان ہے۔ اقتضاء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا تقاضا کرنا اس بات کا مخالفت اصحاب الجحیم کہ اصحاب الجحیم کے راستے سے مختلف راستہ چلا جائے۔ یہ جو ایک عنوان ہے ایک کتاب کا، آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ اس میں سورۃ فاتحہ کا جو تقریباً آخری حصہ ہے وہ اس کے اندر بیان ہو گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی کا دیباچہ ہے، ام الکتاب اس کو کہا گیا ہے، نماز کا لازمی ترین حصہ ہے۔ یہ مسلمان کی زبان پر بار بار آنے والا کلام ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو یہ جو 7 مثانی ہے یہ قرآن مجید کا پورا لب لباب کہتے ہیں کہ ان 7 آیتوں کے اندر آ گیا ہے۔ اچھا، اب اتنا بڑا جو دین کے موضوعات ہیں وہ اگر ایک صورت میں کنڈنس کر کے رکھے گئے ہوں تو آپ کو اندازہ ہے کہ پھر اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے، اور اس میں بہت بڑی بڑی بات ایک لفظ کے اندر کہنا ضروری ہوگا۔ اچھا، اس کے باوجود آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صراط کا مسئلہ ہے اس کو سورۃ فاتحہ کے اندر اچھا خاصا کھولا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیں، یہ اتنا سارا سورۃ فاتحہ کا تقریباً حجم کے لحاظ سے آدھا حصہ بنتا ہے جو کہ راستے کے مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے۔ اچھا، تو راستے کے اوپر چڑھانا، راستہ جو ہے وہ جو خدا کی طرف جاتا ہے، اس کو ہمارے علماء اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں، اس کو براہ کرم نوٹ کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں تحقیق الملہ، ملت کو محقق کرنا۔ کہتے ہیں کہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے ملت کی تحقیق۔ تحقیق اردو میں نہیں، ریسرچ کے معنی میں تحقیق نہیں، بلکہ تحقیق کا مطلب کسی چیز کو حقیقت بنانا۔ عربی میں حقق یحقق، یہ تحقیق توحید بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا، تحقیق التوحید یا تحقیق الملہ۔ تو تحقیق کا مطلب کسی چیز کو میٹیریلائز کرنا، کسی چیز کو حقیقت کا روپ دینا۔ تو ملت کو حقیقت بنانا، ٹھیک ہے، ملت کو محقق کرنا اپنی زندگی کے اندر، یہ بنیادی ترین مسئلہ ہے۔ بلکہ اہل علم نے کہا کہ اصل عبادت ہے ہی خدا کی اصولی بندگی میں آنا۔ اب پھر ہماری وہ بات جو ہے نا وہی آ جائے گی جو شروع میں ہم نے کی تھی کہ ایک بڑی تعداد ہے جن کی کل توجہ اعمال کی طرف ہے، اور ایک وہ ہے جو اعمال کی جہت اور اعمال کی شرط ان کے ہاں اصل مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اعمال کا حجم، اعمال کی تعداد ہمارے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے اگر اعمال بہت زیادہ ہوں، اور اگر اعمال جو ہیں وہ کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ ہوں، لیکن اس سے زیادہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ اعمال کی تہ میں پائی جانے والی جو چیز ہے جس کو اعمال کی شرط کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی بندگی میں آنا اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ماننا، اور پوری کائنات کے اندر اللہ کے ماں سوا کسی کی الوہیت کو، کسی کی خدائی کو ماننے سے انکار کر دینا، کہتے ہیں یہ بذات خود سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آدمی اس پر مر جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ فلاح پا گیا۔ اچھا، تو اب اس عبادت کے کچھ اعمال جو ہیں وہ آپ سے جتنے ہوں گے آپ کر لیں، اگر نہیں ہو رہے تو بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس اصولی اللہ کی عبادت کو اپنے توق میں اپنے اس توق کو اپنے گلے میں ڈالنا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو اور آپ کی رسالت کو اور اللہ کی طرف سے اگر کچھ آئے گا تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کا بتایا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام چیزوں کی ویلیڈیٹی کو اس شرط پر ماننا، یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل صراط ہے، یہ اصل راستہ ہے. تو چیزوں کا جو ہے نا وہ تعین کرنا، یہ در حقیقت آپ کو اللہ رب العزت کی تشریح سے ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ سے اور آپ کے پہنچانے سے ملے گا. تو یہ ہے صراط مستقیم. تو کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر دو جماعتوں کو بھی ڈیفائن کرنا سورۃ فاتحہ کے مضامین میں آتا ہے. دو جماعتوں کو آپ نے کیسے ڈیفائن کیا؟ آپ نے کہا انعمت علیہم، ایک وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی تفسیر قرآن مجید نے کر دی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے اپروو کیے ہوئے لوگ ہیں اس جہان کے اندر، ان کی جماعت میں شامل ہونا. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بھی اللہ ہی کا دم بھرتے ہیں، وہ بھی مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور البتہ یہ ہے کہ ان سے برات کرنا اور ان کے راستے سے ہر دم خدا کی پناہ مانگنا اور ان سے ایک دوری اور ایک بیزاری اور ایک برات اختیار کرنا. یہ سورۃ فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں کا راستہ پانے سے. تو یہ دو جو جماعتیں ہیں ان کے وجود کو ماننا اور ان کے درمیان جو ایک تنافر ہے، ان کے درمیان جو ایک مخاصمت ہے، ان کے درمیان جو ایک اختلاف ہے، اس اختلاف کو برحق جاننا اور اس اختلاف کو باقاعدہ اختیار کرنا اور اس کے اندر باقاعدہ ایک پارٹی کے ساتھ شامل ہونا بمقابلہ ایک دوسری پارٹی کے، یہ ہو گیا کہ آپ ایک فریق بنتے ہیں. روئے زمین میں ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. کون ہیں یہ دو فریق جو اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ ایک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اپنے رب کے حق پر. اس اختلاف کے اوپر ان کا اتنی شدت ان دونوں کے بیچ آ گئی ہے کہ یہ ایک جگہ اکٹھا رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، مطلب وہ جو کہتے ہیں جی وہ انسان اور ہیومنزم، انسان پرستی جو ہے وہ جی انسان سب سے مقدس ہے اور انسانوں کا جو ہے کی وحدت اور انسانوں کا بھائی چارہ اور انسانوں کے مابین جو کہتے ہیں نہیں، انسان کو خدا کے گھاٹ پر لا کر تقسیم کرنا اسلام ہے. ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں اور ان کا کل جھگڑا اپنے پروردگار کے بارے میں ہے. ہاں، ان میں سے ایک فریق وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو دیکھتا ہے اور کوئی ایک بات اپنے پاس سے کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور دوسرا فریق وہ ہے جو اس مسئلے کے اوپر یا تو اپنے باپ دادا ہیں یا اپنے کوئی روحانی پیشوا ہیں یا ان کا کوئی ایک ماحول ہے یا کچھ بھی ان کا وہ ہو. تو ایک وہ فریق جو آسمان سے آئی ہوئی وحی کا اتباع اختیار کرتا ہے. ان کے درمیان ایک مفاصلت کا لفظ جانتے ہیں؟ مفاصلت کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو جانا، ان کے مابین جدائی آ جانا، ان کے مابین ایک تنازع کھڑا ہو جانا اور ان کی دوئی ہو جانا. یہ دونوں دو الگ الگ فریق ہیں اور یہ نزاع ایک مبارک نزاع ہے. یہ خصومت ایک انبیاء کی کھڑی ہوئی خصومت ہے، خدا کے حق کے اوپر جھگڑا کرنا. اور یہ اس وقت تک سیٹل نہیں ہوگا جب تک کہ فریق مخالف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، یا معاذ اللہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے پروردگار کو اور اپنے پروردگار کے دین کو چھوڑ کر تو ان کے دین اور ان کی ملت میں نہ چلے جائیں. اس مسئلے کو ہم کہتے ہیں تحقیق ملت. اچھا، اس حوالے سے یہ آپ جان لیجئے کہ قرآن مجید کے یہ بہت ہی ریپیٹڈ جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک ہے،
اور وہ یہ کہ اللہ اس ایک فریق ہے جس کی عبادت اللہ قبول کرنے والا ہی نہیں ہے، اور یہ مسئلہ قابل غور ہے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، قرآن مجید کا ایک پورا نریٹو ہے اہل کتاب سے متعلق کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اعمال میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں قبول نہیں کرنے والا۔ اور اب اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو باقی ملتوں کے نسبت قریب ترین ہیں دین حق کے، اور ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا ہوا ہے، اہل کتاب ہوں وہ یا مشرکین ہوں، فی نار جہنم دوزخ میں جائیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، اولئک ھم شر البریہ یہ مخلوق میں سے بدترین ہیں۔ اچھا، تو کہہ رہا ہے کہ ان کی میں عبادت جو ہے وہ میں قبول نہیں کرتا۔ اچھا، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا تیرے پاس وہ قیامت کی خبر آئی ہے غاشیہ جو چھا جانے والی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سہمے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ، بڑے بڑے عمل کرنے والے ہوں گے وہ، ناصبہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ سیدھے بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، تسقی من عین آنیہ کھولتے ہوئے پانی سے ان کو پلایا جائے گا۔ دوسری جگہ فرما رہا ہے وقدمنا الی ما عملوا من عمل، ہم ہاتھ بڑھائیں گے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کر لیے ہوں گے، جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اس کو راکھ بنا ڈالیں گے، کوئی قیمت جو ہے وہ ان کا اعمال کا مول نہیں لگائیں گے۔ اب جو پوائنٹ ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سرخرو نہیں ہوں گے اعمال کی کمی کی وجہ سے۔ اعمال کم کیے تھے انہوں نے، کیا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال رد کیوں کر دیے؟ یہی جو ہے کہ اللہ کی اصل عبادت جو ہے وہ اللہ کی خدائی کو تسلیم کرنا، اور اس رسالت کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ نے اس وقت کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، یہ اللہ کا تقاضا ہے۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، انک یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے تو اگر میرے پاس آ جائے وہ جتنی زمین ہے اتنے گناہوں کے ساتھ بھی آ جائے، لا تشرک بی شیئا، بس میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تیرے پاس آؤں۔ تو اچھا، اب یہ ہے، آپ ذرا یہاں پر دیکھیں کہ ایک طرف نیکیوں کے پہاڑ ہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں وہ قبول نہیں ہیں، دوسری طرف گناہوں کے پہاڑ ہیں، کہتا معاف کر دوں گا۔ جب یہ کیا چیز ہے؟ گناہوں کے پہاڑ بھی جو کہتا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور ادھر نیکیوں کے پہاڑ ہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ملت، تحقیق ملت۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسالت کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں انہی کے اندر رہتے ہوئے اب کل خیر، اچھائی، نیکی، بھلائی، یہ جتنے لفظ ہیں نا، بھلائی، نیکی، اچھائی، خیر، ثواب، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کن باتوں کا پابند ہے؟ یہ آسمان سے اتری ہوئی رسالت اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ اتنا اچھا ہو جائے، ملائکہ کی طرح کا ہو جائے، اس نے کوئی کسی کے ساتھ خرابی نہ کی ہو، زمین میں اس نے پھول بکھیر دیے ہوئے، خدا اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے اسلامی پرسپیکٹو ان چیزوں کا کہ پہلے ٹریک پر چڑھ، ٹریک پر آ، ٹریک پر آنے کے بعد تیری خطائیں بھی بخش دوں گا، اور ٹریک پر آنے سے پہلے تیری نیکیاں بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ حضرات، یہ وہ بہت بنیادی پوائنٹ ہے جہاں سے ہمارے
جو کانٹے ہیں بالکل الگ ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جو اعمال کی فی ذات ہی ویلیو مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عمل اچھا ہے. ہم کہتے ہیں عمل اچھا ہے، یہ عمل اس لیے اچھا ہوا ہے کہ اس رسالت کے ذریعے سے مجھے میرے رب کی طرف سے بتایا گیا کہ میں اس عمل اچھا تب ہے اگر اس سے خدا خوش ہوتا ہو. تو خدا اگر اس سے خوش نہیں ہوتا ہے، خدا اگر اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس کی اچھائی جو ہے وہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے، ہمارے لیے اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. تو یہ اس حوالے یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ مقدمہ تھا ہمارا جو اقتضاء صراط المستقیم کے حوالے سے ہم نے وہ کیا. اب آپ یہ پیج نمبر 4 ہے، اگر آپ کے پاس مٹیریل ہے، یہ جو اقتضاء صراط المستقیم کا دیا ہوا ہے، پیج نمبر 4 ہے، یہ پہلی فصل ہے. یہ فصلیں مطلب ہے جو عربی کی کتاب ہے اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہے، جو ہم نے ترجمہ کیا ہے اس حوالے سے یہ پہلی فصل ہے کتاب کی. یہاں یہ حاشیے میں ایک حدیث ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہ تمام تر بیان کی اگر بنیاد یہ ایک حدیث ہم کہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ بات کافی ہے. یہ پیج نمبر 4 پہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ. یہ ویسے تو ایک لمبی حدیث ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. اس وقت کیا ہوا کہ اللہ نے روئے زمین پر اہل زمین کی طرف جتنے زمین کے باشندگان ہیں ان پر نظر ڈالی. فمقتہم، پھر ان کو ڈس اپروو کر دیا. مقتہم، پورے روئے زمین کو ڈس اپروو کر دیا اللہ نے. فیل ہے، سب روئے زمین کے لوگ فیل ہیں اللہ کے ہاں. سب روئے زمین کے لوگ اللہ کے ہاں رد ہو چکے تھے جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. عربہم وعجمہم، ان کے جو عرب تھے ان کو بھی اور ان کے جو عجم تھے ان کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈس اپروو کر دیا. الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے کوئی اکا دکا لوگ، اہل کتاب کے اکا دکا لوگ. اچھا، اس کی تھوڑی سی ہم یہاں پر شرح کریں گے، اور شرح بھی ابن تیمیہ ہی نے دوسری جگہ پر اس کی جو کی ہے. کہتے ہیں کہ الا اہل الکتاب، کہتے ہیں یہ نوٹ کر لیں آپ اس بات کو، یہ نہیں فرمایا کہ الا اہل الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو، عرب عجم سب کو اللہ نے روئے زمین پر جتنے لوگ تھے سب کو ڈس اپروو کر دیا سوائے اہل کتاب کے. نہیں کہا ہے، کہا الا بقایا من اہل کتاب میں سے کچھ بچے کھچے لوگوں کو. کہتے ہیں کیا ہے، اہل کتاب تو بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. آپ کو یہ معلوم ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جزیرہ عرب کا ایک بہت بڑا حصہ عیسائی ہو چکا تھا. بہت بڑا حصہ، یہ جو غسانیوں کی پوری ایک ریاست تھی، یہ ساری کی ساری یہ عیسائی ہو چکی تھی. ادھر ہیرا جو ہے، ہیرا حالانکہ یہ ویسے پولیٹیکلی یہ کسرا کے نیچے تھا، یعنی عیسائیوں کے، فارسیوں، مجوسیوں کے زیر اثر تھا، لیکن مذہب میں یہ سب لوگ عیسائی تھے. ہیرا کے لوگ جو تھے، یہ مناظرہ ان کو کہتے ہیں، تو یہ بھی عیسائی تھے. ادھر یمن کے تقریباً سارے لوگ، یہ نجران وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ یمن کا سارا طبقہ جو ہے یہ عیسائی ہو چکا ہوا تھا. اچھا، تو اس وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ بہت تھوڑے، اہل کتاب بہت زیادہ تھے، اور عیسائیت تو بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بقایا من اہل الکتاب کہا ہے، یہ دراصل وہ تھے کہ جو کہیں کہیں خال اس صحیح عقیدے پر بچ گئے تھے، جو اب تقریباً ایکسٹنکٹ ہوتا جا رہا تھا، بالکل ناپید ہوتے جا رہے تھے، جن کا ذکر جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی سرگزشت میں بیان فرمایا ہے کہ وہ جب گئے تو ان کی وہ عالم تھے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے ساتھ رہے، ان سے دین سیکھتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے. تو جب وہ مرنے لگا تو کہنے لگے کہ اب میں کہاں جاؤں. اس نے کہا کہ وہ چیز جس پر ہم ہیں بیٹا، وہ اب کہیں کہیں رہ گئی ہے. تو وہ ایک دوسرا شہر ہے بڑی دور، تو وہاں پر ایک بندہ ہے، تو اس کو جا کر پکڑ لے. اب
تو اس کے پاس چلے گئے، جب وہ مرنے لگا تو اس سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اس عقیدے کے لوگ بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں یہاں پاس سے، اور جو ان میں سے جو آخری مرا اس نے یہ کہا کہ بیٹا اب کوئی بھی نہیں ہے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے اب تو یہ ہے کہ البتہ جو قرائن اور شواہد یہ ہیں کہ وہ جو آخری نبی آنا ہے وہ بالکل اس کا وقت قریب آ لگا ہے، اس کی نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ کھجوروں والا کوئی دیس ہے، تو تم چلے جاؤ، تو وہ اس کھجوروں والے دیسی کی نشانیاں پوچھتے پوچھتے سلمان فارسی جو ہیں وہ مدینہ آئے تھے، ٹھیک ہے، راستے میں ان کا قافلہ لوٹ لیا گیا، وہ ایک کہانی الگ ہے، لیکن یہ ہیں وہ بقایا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے موحدین، اہل کتاب میں سے وہ سچے کھرے دین پر چلنے والے جو اپنی ہی ملت کے اندر ناپید ہو گئے تھے، البتہ وہ ملت جو ایک بڑے سائز میں عیسائیت کی صورت میں موجود ہے اور جو یہودیت کی صورت میں موجود ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں رد ہیں، وہ اللہ کے ہاں ڈس اپروف ہیں۔ یہ ہے امام ابن تیمیہ خود ہی بقایا من اہل الکتاب کی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ کہتے تھے کہ الا اہل الکتاب، جس طرح آج کل لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اہل کتاب جو ہے نا وہ تو کتاب والے ہیں، شریعت والے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کر دیا تھا، اور وہی بات ہے جو سورۃ البینہ میں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم۔ اچھا آگے فرمایا وقال انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، اے نبی میں نے تجھے مبعوث کیا ہے صرف اس لیے کہ میں تجھے آزماؤں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ، اور تیرے ذریعے سے آزماؤں ان لوگوں کو۔ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، اور تجھ پر میں نے ایک کتاب اتاری ہے جس کو پانی دھو نہیں سکتا۔ اس کی شرح میں اہل علم نے کہا کہ جس کو جو مرور زمانہ جو ہے اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتا، یہ کتاب اپنی اصل حالت پر تا قیامت باقی رہے گی۔ تقرأہ نائما و یقظان، تو اس کو سویا اور جاگتا اس کتاب کو پڑھے گا۔ اچھا، یہ ہے بنیاد ہمارے اس پورے بیانیہ کی کہ انسانوں کو اگر اب پاس ہونا ہے تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آخری آسمانی رسالت کی اطاعت اختیار کر لیں۔ اس کے بغیر جو ہیں وہ انسانوں کو کوئی فلاح اور کوئی سرخروئی اللہ کے ہاں ملنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی کو بھیجا، جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، ایک ایسے حالت وقت بھیجا کہ جب رسولوں کا سلسلہ بڑی دیر سے بند ہو چکا تھا، رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ رسول جو ہیں وہ دنیا میں پے در پے آتے رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں تو انبیاء کا تسلسل اتنا شدت سے رہا، اس کے بعد پھر فوراً ہی جب یہ سلسلے ابھی چل ہی رہے تھے انبیاء بنی اسرائیل کے، حتیٰ کہ زکریا علیہ السلام اور پھر یحییٰ علیہ السلام یہ انبیاء بنی اسرائیل میں آتے ہیں، تو یحییٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہی عیسیٰ علیہ السلام آگے، جو کہ اب ایک نئی امت تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انقطاع نہیں ہے۔ تو البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا عرصہ زمانے میں کوئی رسول جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور اس پر ایک لمبا وقت گزر چکا تھا کہ اب جا کر ہم نے ایک رسول رسالت، خدا کے جو سچے صحیح تقاضے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے، ان چیزوں کو فریش حالت میں لوگوں کو دستیاب کروانا، یہ زمین پر یہ جو عمل ہوا ہے یہ ایک لمبے وقفے کے بعد ہوا ہے۔ لمبے وقفے کے بعد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دوران جو رویے خدا کی خوشنودی کے تھے روئے زمین پر وہ باقی نہیں رہ چکے ہوئے تھے۔ تو اب نئے سرے سے اگر انسانیت نے کچھ سیکھنا ہے اور کوئی ایسی چیز لینی ہے جو خدا کے ہاں قبول ہوتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آنے کے ساتھ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت دنیا کی دو صورتیں تھیں، یا تو کوئی کتابی ہوگا، کتابی سے مراد ہے کہ وہ اہل کتاب ہو۔ اچھا، اب اہل کتاب جو انسان تھے روئے زمین پر، یہ نسبتاً سب سے اچھے لوگ ضرور تھے،
لیکن یہ جو کتابی ہے اس کی صورت تھی یہ کہ اس کے پاس جو کتاب ہے وہ یا تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب ہے، لیکن وہ کتاب یا تو وہ ناپید ہو چکی ہو، اس کا بڑا حصہ تحریف زدہ ہو چکا ہو، اور اس کے بہت سارے حصے جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہوں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص امی ہو۔ امی کا مطلب ہے کہ سرے سے اس کے پاس کتاب نہ ہو، سرے سے اس کے پاس کوئی آسمانی وثیقہ موجود نہ ہو جو اس کو نجات کی کوئی صورت بتاتا ہو۔ اور یہ لوگ ہیں، ان میں سے کوئی کہتے ہیں کہ بتوں کو پوجنے والا، کوئی ستاروں کو پوجنے والا، کوئی مورتوں کو، کوئی بادشاہوں کو، کوئی کسی اور چیز کو۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اب لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ تھا، اخلاق بہت سارا کچھ جو پہلے انبیاء سے لوگوں کو ملا ہے، ان میں سے بہت سارے اخلاق بھی موجود ہیں، بہت سارے عبادت کے طور طریقے بھی موجود ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز جس کو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہو کہ یہ عین وہ چیز ہے جس سے اللہ خوش ہو سکتا ہے، یہ ٹمکٹوئیاں ہیں، لوگوں کے اپنے اندازے ہیں اور اٹکل ہیں۔ تو یقینی طور پر کوئی ایسی چیز جس کو نجات کی بنیاد مانا جائے، تو ایسے علوم، ایسے اعمال، ایسے عقائد، ایسی عبادات سرے سے ناپید ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پار لگایا اور انسانوں کو نجات کی ایک بہت واضح صورت جو ہے وہ فراہم ہو گئی۔ تو یہ ہوا ملت حق کو اختیار کرنا، جو کہ نجات کی بنیاد ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس کے ما سوا طریقوں کو باطل جاننا، جن کے اندر اس کا امکان ماننے کے باوجود کہ بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو پہلے انبیاء کی باقیات میں سے ہوں، لیکن ان کو بھی یقینی طور پر جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول قرار دینا اب صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، کہ اس چیز کا بھی فیصلہ اب آخری آسمانی کتاب ہی کر سکتی ہے۔ وہ کھرے کو کھوٹے سے بالکل الگ کر دینا اب کسی صورت ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آخری آسمانی رسول کے پاس ہی جایا جائے اور اسی سے اب چیزوں کی ویلیوز طے کی جائیں، اسی سے اشیاء کا ٹھیک اور غلط ہونا جو ہے وہ حاصل کیا جائے، اسی سے حلال اور حرام سیکھے جائیں، اور اسی سے جو پیمانے ہیں سب کے سب زندگی گزارنے کے وہ لیے جائیں۔ یہ ایک فصل جو ہے ہم ظاہر مختصر طور پر ہی لے رہے ہیں، یہ پوری ہوئی، اگلی فصل پہ اب ہم چلتے ہیں۔ فصل نمبر 3، یہ سورۃ فاتحہ میں جو آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی ایک تو تفسیر یہ ہے کہ آپ خود کر لیں، اپنے اندازے لگائیں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کی تفسیر سیکھی جائے۔ اس کے حوالے سے یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ عن عدی بن حاتم قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی المسجد، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فقال القوم هذا عدی بن حاتم، لوگ بولے کہ یہ ہے عدی بن حاتم۔ عدی بن حاتم ایک سردار تھے، تو مشہور آدمی تھے۔ وجئت بغیر امان ولا کتاب، میں آیا تھا اس حال میں کہ میرے پاس نہ تو کوئی جان کی امان کا کوئی پروانہ تھا اور نہ کوئی دستاویز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی میرے پاس۔ فلما دفعت الیہ اخذ بیدی، جب مجھے آپ کی طرف جو ہے آگے بڑھا دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ وقد كان قال قبل ذلك، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے انی لارجو ان یجعل اللہ یدہ فی یدی، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس کا ہاتھ، یعنی عدی جو اپنی قوم کے سردار سے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ قال فلقیته امرأة وصبی معها، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت ملی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ فقال ان لنا الیک حاجہ، دونوں بولے کہ ہمیں آپ کے ساتھ ایک کام ہے۔ فقام معهما حتى قضى حاجتهما،
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سردار ہے بہت بڑا، ان کو لے کر چل رہے ہیں، ان کو چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ایک جو بوڑھی مائی ہے وہ اور اس کے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے اور ان کی کوئی حاجت تھی وہ پوری کی. ثم اخذ بیدی حتی اتی بی دارہ، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے مجھے. فالقت لہ الولیدۃ وسادۃ، بچی نے آپ کی طرف ایک تکیہ جو ہے وہ آپ کے پاس رکھا. فجلس علیہا، آپ اس پر بیٹھ گئے. وجلست بین یدیہ، میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا. فحمد اللہ واثنى علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد فرمائی اور اللہ کی ثنا کی. ثم قال، پھر فرمایا، ما یفرک ان تقول لا الہ الا اللہ، عدی تجھے کیا چیز بگھاتی ہے اس بات سے کہ تو لا الہ الا اللہ کہہ دے. فہل تعلم من الہ سوی اللہ، تو کیا اللہ کے سوا کوئی معبود تم جانتے بھی ہو؟ قال قلت لا، میں نے عرض کی نہیں. ثم تکلم ساعتا، پھر ایک گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا. ثم قال، پھر فرمایا، انما تفر ان تقول اللہ اکبر وتعلم شیئا اکبر من اللہ، تم بھاگتے ہو اللہ اکبر کہنے سے، کیا جانتے ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ قال قلت لا، میں نے عرض کی نہیں. قال، پھر آپ نے فرمایا، فإن اليہود مغضوب علیہم، یہود مغضوب علیہم ہیں. وإن النصارى ضلال، اور نصارہ جو ہیں یہ ضلال ہیں، ضال کی جمع. قال قلت فإنی حنیف مسلم، تو کہتے ہیں میں نے کہا تو پھر میں تو حنیف مسلم ہوتا ہوں اللہ کے نبی. فرأیت وجہہ تبسط فرحا، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. اچھا، قرآن مجید میں بھی اس چیز کی طرف کو اشارہ ہے کہ یہ جو صورت فاتحہ میں مغضوب علیہم کا لفظ ہے، اس کی تفسیر یہود ہی ہے. یہ صورت مائدہ کی آیت ہے، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی. وغضب علیہ، اور اس پر غضب فرمایا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان میں سے اللہ نے بندر اور سور اور طاغوت کے پجاری بنائے. اچھا، سورۃ مجادلہ میں منافقین کو سرزنش کی کہ یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے اور ساز باز کرتے ہیں. اچھا، وہاں پر بھی یہ غضب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہود پر بولا ہے. فرمایا، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دوستیاں لگاتے ہیں ان ایسے لوگوں سے کہ جن پر اللہ نے غضب فرمایا. ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تم میں سے ہیں نہ یہ ان میں سے، مراد ہیں یہ منافقین ہیں جو کسی کے نہیں ہیں. تو یہاں لفظ جو ہے وہ غضب اللہ علیہم صاف طور پر یہود پر اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. آگے جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت لے کر آئے ہیں امام ابن تیمیہ. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے گئے ان پر ذلت برسا دی گئی. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ کچھ پناہ اللہ سے مل گئی، کچھ لوگوں سے مل گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب میں گھر کر چکے. تو اللہ کا غضب ان پر ہونا، یہ ایسے بے شمار شواہد ہیں کہ یہود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک کمیونٹی کے طور پر پائے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے تسلسل کے ساتھ آج تک باقی ہیں. ان کا جو قرآن مجید نے وصف بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مغضوب علیہم ہے. نصارہ کا ضالین ہونا، یہ پہلے آپ نے دیکھا کہ عدی بن حاتم کی روایت میں گزر چکا. اسی چیز کو جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اس کے شواہد ہیں کہ ضالین کا جو اطلاق ہے وہ نصارہ کے اوپر ہوا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. اسی طریقے سے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، اور ایسے لوگوں کی آراء پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا. وضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے.
ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہاں سارا کلام جو ہے وہ نصارہ سے خطاب ہے، تو ان کو بار بار ضلوا کثیرا واضلوا، تو یہ نصارہ کے لیے لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں کے حوالے سے کیوں کہا گیا ہے مغضوب علیہم جو ہے، یہ کہتے ہیں یہ عمل کا فساد ہے، اور ضالین یہ علم کا فساد ہے۔ نصارہ جو ہیں یہ جو انبیاء کا جو چھوڑا ہوا علم تھا، یہ پورے اخلاص کے باوجود بہت کم ان کے ہاتھ آیا ہے، اور اس جو یہود تھے ان کو بہت کچھ علم تھا لیکن اس پر ان کا اعتقاد نہیں تھا۔ اور عمل جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں ان کا بگاڑ عمل کا تھا، تو یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیا جائے کہ عمل کا جو ریفرنس ہمارے سلف کے ہاں چلا ہے، وہ اس کے اندر اعتقاد بھی اس معنی میں آ جاتا ہے کہ حق سے محبت کرنا، حق سے لگاؤ رکھنا، حق کے لیے قربانی دینا، یہ سارا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ حق سے محبت کرنا، تو یہودیوں کو معلوم ضرور تھا کہ یہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بھی یہودیوں کو بہت زیادہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ این یہ وہی شخص ہے جس کی نشانیوں کو انہوں نے اپنے صحیفوں کے اندر پڑھ رکھا ہوا ہے، لیکن اس حق کی اگر کوئی قیمت ہے کہ اس کے لیے اپنے مفاد کو قربان کر دیا جائے، اس کو دل سے قبول کر لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، تو یہ ہے وہ عمل کا پہلو جو کہ یہودیوں کے ہاں مفقود تھا۔ اور نصارہ جو ہیں وہ بالعموم فہم کے حوالے سے ہی دین حق سے محروم تھے۔ تو اب یہ دوسری فصل تھی جو گزر چکی۔ اب تیسری فصل شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے اب ہمارے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس امت کا بھی جب ڈکلائن ہونا ہے تو اس کی صورت یہ ہونی ہے کہ اس امت کے لوگوں نے مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ اصل میں تو اب یہ جو پچھلی 2 فصلیں گزری ہیں یہ فاؤنڈیشن تھی، اور ہمارے جو متعلقہ جو موضوعات ہیں وہ در حقیقت اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو یہودیوں کا جو ہے وہ باطل ہونا، اس سے ہمیں کیا لگے اصولاً؟ عیسائیوں کا جو باطل ہونا ہے، جو وہ اس کے حوالے سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہایت قابل غور ہے کہ قرآن مجید میں بھی جا بجا اس کی طرف کو اشارے موجود ہیں، اور احادیث کے اندر تو پوری صراحت کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ مشرکین کے پر بہت زیادہ وعیدیں تو آئی ہیں، مشرکین کے اوپر بہت زیادہ شدید انداز سے کلام تو قرآن مجید کے اندر ہوا ہے، البتہ اس حوالے سے کہ تم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، کہتے ہیں یہ ساری باتیں یہود اور نصارہ کے حوالے سے ہوتی ہیں، مشرکین کے حوالے سے نہیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ پھر تاریخی طور پر یہ ہے کہ مشرکین تھوڑی ہی دیر کے اندر ختم ہو کر رہ گئے، مشرکین سرے سے کوئی واقعہ ہی نہیں تھا۔ مشرکین تو اس کے بعد ایک لمبا معاملہ چلا ہے، تو وہ اہل کتاب سے ہی چلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو تنبیہات فرمائیں وہ یہ کہ جتنا شر آنا ہے، جتنے تمہارے نظریات خراب ہونے ہیں، جو کچھ تمہارے اندر جو فساد آنا ہے، اور جو فتنے آنے ہیں، وہ بنیادی طور پر ان 2 ملتوں سے آنے ہیں۔ ان کے جو ٹرینڈز ہیں، ان کے جو رجحانات ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، لا محالہ تم نے ان کو قبول کرنا ہے۔ تو وہ جو منبع، وہ جو شروع میں آپ نے یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ وہ حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی پر یہ حق ہوتا ہے، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آتا رہا اس پر یہ حق بنتا تھا کہ وہ اپنی امت کو پوری طرح وہ جو خیر کی باتیں اور جو شر اس کے بعد آنا ہے اس کی بھی پوری نشاندہی کر کے جائے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ شر کہاں سے آنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ فساد کا منبع سارے کا سارا وہ اہل کتاب ملتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو تشبہ کے معاملات اور یہ جو ہے ان سے متاثر ہونے کے معاملات اور ان سے جو مفاصلت اختیار کرنا ہے،
اس کے اندر کوتاہی وہ ساری کی ساری احادیث میں اس کی بہت زیادہ نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ اچھا، تو اب ہے یہ فصل کہ امت میں یہود و نصارہ کی پیروی ہو کر رہنی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ایک حدیث لے کر آئیں عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے والوں کی سنتوں کے سے مراد ہیں طریقوں کو، دستوروں کو اختیار کرو گے، شبرن بشبر، شبرن ایک ایک بالشت، وذراعن بذراع اور ایک ایک ہاتھ کے برابر، حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں بھی گھسے ہوں گے، بعض اردو کے تراجم میں ضب کا ترجمہ گو بھی کیا ہوا ہے، گو زیادہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، تبعتموہم تو اس بل کے اندر تم بھی جا گھسو گے، اس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب اہل علم نے کہا کہ یہ ایک محاورتاً بولا ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ مطلب اس کی جو کوئی ظاہری تفسیر ہے، کوئی لٹرل تفسیر اس کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ چھوٹا ہی اتنا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس بل کے اندر گھس ہی نہیں سکتا ہے، تو فزیکلی ہی ممکن نہیں ہے، تو وہ معنی تو نہیں ہے، تو یہ محاورتاً بولا ہے، لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ اس کو کہتے ہیں کلام میں مبالغہ بسا اوقات جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، تو اس معنی میں تو وہ یہ مبالغہ ہے کہ عملاً تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن مبالغہ آپ کو پتہ ہے بسا اوقات کلام کی جو سنگینی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے، تو یہ ایک غیر معمولی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں خبردار کرنے کی کوئی حد تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، کوئی کسر چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کس انداز میں ان کے مقلد بننا ہے اور کس انداز میں تم نے ان کی امامت کو اختیار کر لینا ہے، اور ہر معاملے میں تم نے انہی کے پیچھے، انہی کے چلے ہوئے راستوں کے اندر چلنا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ آل یہود بن نصارہ، کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ سے ہے؟ وہ جو ہے نا من قبلکم، من کان قبلکم، سنتیں، طریقے، دستور ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہیں، تو اس سے مراد یہود اور نصارہ۔ قال فمن، آپ نے فرمایا تو اور کون؟ اچھا، دوسری حدیث جو ہے یہ بخاری کی لے کر آئے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی باخذ القرون قبلها، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت پہلی قوموں ہی کے راستے پر نہ چل پڑے، شبرن بشبر وذراعا بذراع، بالشت ببالشت اور گز بگز۔ فقیلہ، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کفارس والروم، کیا فارس اور روم کی طرح؟ فقال ومن الناس الا اولئک، تو اور کون لوگ؟ یہاں البتہ روم جو ہیں یہ بنیادی طور پر عیسائی قومیں تھیں، ان کی طرف کو ان کو روم کہا جاتا تھا، اور فارس جو ہیں یہ جو مشرقی تہذیب ہے، یہ جو مجوسی لوگ، ایرانی لوگ، تو ان کو کہا کہ ہاں ان کے طور طریقوں پر تم چلو گے۔ اچھا، تو اس کی یہاں پر جو ہے وہ ابن تیمیہ کنکلوژن بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو پھر دو ہو گئے بنیادی طور پر، فارس کا جو بہت زیادہ اطلاق تھا وہ اعاجم پر بھی ہوتا تھا، تو دو ہو گئیں، ایک اہل کتاب قومیں ہیں جن کی پیروی ہوگی، اور دوسری عجمی قومیں ان کی ہوگی۔ تو صحابہ کے اواخر دور میں شدید طور پر اس بات کے بندوبست ہونے لگے تھے کہ عجمیوں کے کسی ایک معاملے میں بھی عجمیوں کی مشابہت نہ کی جائے۔ عجمیوں سے مراد یہی بنیادی طور پر پرشینس ہوتے تھے، اور اہل کتاب قوموں سے بھی، حتیٰ کہ امام احمد وغیرہ کے بھی آتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ کسی کے ہاں برتن ایسے دیکھ لیتے تھے، کٹلری ایسی دیکھ لیتے تھے کہ جو عجمیوں کے ہاں چلتی ہے، تو اس پر شدید ناراض ہوتے تھے۔ بعض شادی ایک امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ اس شادی سے اٹھ کر چلے گئے، کہنے لگے کہ عجمیوں کا انداز تم لوگوں نے جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ ہم تو آج رونے رو رہے ہیں عقیدوں کے، نظریات کے، وہ تصور کریں وہ کٹلری تک کے اندر کہتے ہیں ایک فرق رکھنا چاہ رہے ہیں ہم، تو ہر چیز کا اپنا ایک درجہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے
کہ وہ اگر عقیدے کے اندر اور نظریات اور خیالات کے اندر اور تہذیب کے اندر آپ لوگ جو ہے نا وہ ان کی کریں تو وہ ویسے ہی ہے جیسا کچھ مطلب پہناوے کے اندر یا بعض استعمال کی چیزوں کے اندر، لیکن یہ ہے کہ جو ایک تشخص ہے اور ایک الگ تھلگ شناخت ہے اسلامی زندگی کی اور اسلامی معاشرے کی، اس کو پریزرو کرنا. اور وہی ایک بنیادی بات ہے کہ اصحاب الجحیم دوزخی ملتوں سے اپنا ہر سطح کے اوپر ایک فرق قائم کرنا، ایک الگ تھلگ نظر آنے کی مسلسل کوشش کرنا، اور صبح و شام اس بات کی یاد دہانیاں کروانا کہ ہم نے ان جیسا نہیں ہونا. اور یہ مضمون جو ہے آگے چل کر بھی بہت جو ہے وہ ریپیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے آ رہا ہے. یہ فصل ہماری پوری ہوگی. اگلی فصل آتی ہے فصل 5، مگر ایک گروہ لازماً حق پر رہے گا. یہ البتہ ایک بہت اہم بات ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمین پر آسمان کی آخری نشانی ہے. یعنی جو سرخرو ہونا، خدا کے ہاں قبول ہونا، خدا کے ہاں پسند، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جب ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں کوئی قبول ہو جائے، کوئی پاس ہو جائے، کوئی اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو پسند آنے والے اخلاق، عقائد، رویے یہ جو ہیں زمین پر مطلب ان کا منفرد ہونا اور ان کا ڈسٹنکٹ ہونا، ان کا الگ تھلگ اور جدا ہونا، اور ان کا کوئی قابل ذکر ہونا، اور ان کے پائے کی کسی چیز کو نہ مانے، کوئی چیز اس کے پائے کی ہے ہی نہیں. مطلب اس پر اتنا زیادہ زور دینا، بھائی اس سے کوئی چھوٹی، اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ تو اس وجہ سے یہ ایک گروہ جو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری چیز ہے، اس امت کے بعد تو جہان میں کچھ باقی نہیں ہے سوائے قیامت کے. اور یہ بات ویسے بڑی اہم ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اس وقت پورا زور صرف کیے ہوئے ہیں کہ اس طائفہ منصورہ، اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں، اس طائفہ منصورہ کو اس جہان سے ختم کر دیں. وہ آخری گروہ جو آسمان کی اوپر سے اتری ہوئی حقیقت پر پوری استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے، پتہ نہیں بہت تھوڑا بھی رہ گیا وہ آج یہ، تو اس کو کسی طریقے سے ختم کر دیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ پھر دنیا بھی ختم ہو جانی ہے. یعنی پھر یہ اگر یہ ختم ہو گیا تو یہ بھی نہیں رہیں گے باقی. یعنی اگر یہ دنیا باقی ہے تو اس طائفہ منصورہ کے حق سے کے دم سے باقی ہے. تو اگر یہ ختم ہو گیا تو یہ لوگ بھی، پورا جہان ختم ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جہان رکھنا ہی اس وقت تک ہے جب تک کچھ لوگ یہاں پر اس کی وہ عبادت کرنے والے باقی ہوں جو اس کی طرف سے اپروو ہوتی ہے اور جو اس کے ہاں قبول ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ طائفہ، اس کے لیے ہم طائفہ منصورہ بولتے ہیں. طائفہ منصورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کو میرا خیال یہیں سے پڑھ لیتے ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہ لے کر آتے ہیں، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ. اللہ تعالیٰ نہیں مجتمع کرے گا میری امت کو، اکٹھی نہیں کرے گا، یا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری کو اکٹھی نہیں کرے گا کسی گمراہی پر ساری امت انشاءاللہ اکٹھی نہیں ہوگی. اچھا، ایک دوسری حدیث لے کر آئے ہیں اور یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں حوصلہ افزائی کرنے والی ہے حق پرستوں کی. لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعته. آپ کو بتائیے یہ غرس یغرس ہوتا ہے پودا لگانا، بیج بونا، فصل اگانا. اللہ تعالیٰ مسلسل فصل اگاتا رہے گا اس دین کے اندر ایسے لوگوں کی جن کو وہ اپنی اطاعت میں استعمال فرمائے گا. مطلب اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اس دور کے اندر جب سب کچھ کفر کے قبضے میں آ گیا، سب کچھ جو ہے وہ تمام اختیارات، ٹی وی، اخبار، ریڈیو، میڈیا کی ایک ایک چیز، یہ کلاس
کلاس روم، یہ درسی کتابیں، نصاب، ذہن سازی کے سب آلات کفر کے پاس چلے گئے. اس کے باوجود ایسی قوم، ایسی جماعتیں، ایسے لوگ جو ہے ماشاءاللہ ہیں جو کسی ایک چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ایسے لوگ جو خالصتاً حق کی اتباع کرنے والے ہوں وہ نہ پائے جاتے ہوں. مطلب اگر آپ کہیں ان میں آتے ہوں اپنے زمانے میں تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے. لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین، اس دین کے اندر اللہ مسلسل پودے بوتا رہے گا، حق کے پودے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے پودے بوتا رہے گا، اور ان کو انشاءاللہ اپنے کام میں اور اپنی اطاعت کے لیے استعمال فرماتا رہے گا. اچھا، ان لوگوں کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ امت میں ایسے لوگوں کو باقی نہ رہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. اہل کتاب کی کتنی ہی یہ خواہش ہے کہ وہ تم کو پھیر کر، مرتد کر کے تمہارے ایمان سے ہٹا دیں اس حسد کی وجہ سے جو ان کے نفسوں کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ حق جو ہے وہ ان پر واضح ہو گیا ہے. اگلی ایک آیت لے کر آئے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ آپ کو پتہ ہے یہ لفظ لن جو ہے یہ کیٹاگورک نفی کے لیے ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی بھی، جسے انگریزی میں نیور کہتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی نیور کا معنی جو ہے وہ لفظ لن عربی کا جو ہے اس سے وہ معنی ادا کرتا ہے. لن ترضیٰ عنک الیہود، یہود اور نصارہ کبھی تجھ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تو ان کی ملت ہی کو کی پیروی نہ کر لے. قل ان ھدی اللہ ھم الھدی، صاف کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو نے ان کی اہوا کی پیروی کر لی بعد اس علم کے جو تیرے پاس آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، تو کوئی پھر تیرا کارساز نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر، اور نہ ولا نصیر، اور نہ ہی تیرا کوئی مددگار ہے. یہاں ایک دوسرے مقام پر امام ابن تیمیہ نے ایک بات اس آیت کے حوالے سے نوٹ کروائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے جو کافروں کا تقاضا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یعنی یہ ہے کہ آپ نے کہا چلیں اچھا ہم ایسے کر لیتے ہیں، آپ سے یہ بھی نظریہ لے لیا، یہ بھی نظریہ لے لیا، یہ بھی تہذیب کی بات لے لی، یعنی آپ کی اچھی خاصی جو ہے نا ہم نے آپ کا وہ اتباع کر لی. اچھا تو آپ خوش ہو گئے؟ آپ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی، اللہ کہتا نہیں، خوش نہیں ہونے والے. حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تو ان کی ملت ہی کی پیروی نہ کر لے. ملت سے مراد کیا ہے؟ دین. ملت سے مراد ہے پورا ان کا جو عقیدہ ہے وہ ہے ملت. جب تک وہ اختیار نہ کر لے. اسی پہ وہ شیخ ظفر نے بھی اپنی یہ جو اب تک کی ان کی جو آخری کتاب ہے اس پہ کہنے لگے کہ بھئی تم اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لو اس بات کو کہ ترکی جو ہے یعنی اس سے زیادہ سیکولر ہو جائیں گے آپ. جتنا ترکی سیکولر ہو لیا اس سے زیادہ آپ سیکولر ہو جائیں گے. اچھا ظاہر ہے جو آخری کو حد ہوتی ہے ترکی کے سیکولر ہونے کی اتنا تو ہو لیا. کہتے ہیں یہاں ایک بات پر غور کرو، کیا اس کے بعد ابھی تو خیر ترکی نے چلیں ایک نیا موڑ کر لیا نا، اب وہ اسلامائی سا ہونے جا رہا ہے، چلو اس کو اب چھوڑ دیں، اب فی الحال پچھلے 5 سال 10 سال چھوڑ دیں. کہتے ہیں کہ جو پیور سیکولر تھا جب ترکی، آج سے 10 15 20 سال پہلے، اس وقت مثلا یونان اور ترکی کا کوئی وہ ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے، اس میں پورا یورپ پورا ویسٹ کس کی سائڈ لے گا؟ ترکی اور یونان کا جھگڑا ہو گیا ہے. یار یہ ترکی والے اذان تو دینے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ عدنان مندریس کو آپ کو پتہ ہے اس کو شہید اذان کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے عربی میں اذان بحال کروا دی تھی، اس کو پھانسی دے دی تھی انہوں نے. اچھا
تو یعنی خوش کیوں نہیں ہو رہے اب تک؟ اس وجہ سے کہ نام کے مسلمان ہیں، مطلب نام کے مسلمان ہیں، باقاعدہ طور پر ان کی ملت کو انہوں نے اختیار نہیں کیا ابھی تک. تو عید نماز کو بھی کبھار پڑھ لیتے ہوں گے، رمضان میں روزے رکھ لیتے ہوں گے، کو تھوڑا بہت حج کرنے کے لیے ابھی تک خانہ کا ویٹیکن نہیں نہ جاتے، ابھی تک ویٹیکن تو نہیں نہ جاتے تو اگر کبھی کو روحانیت کا کوئی چڑھے کسی کو تو وہ جاتا تو ہے، وہ مکہ جاتا ہے یا پھر مدینہ جاتا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کرنے کو وہ بہت بڑا شرف سمجھتا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں ان پر غور کرو. یعنی ایک تو ہے نا اللہ نے خبر دی، صحابہ نے تو اللہ کا شکر ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا کہ دیکھتے ہیں جی کر کے ان کی ساری باتیں مان کر دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے. صحابہ نے تو ان کو کبھی کوئی ایسی وہ نہیں کروائی. تو صحابہ کا تو بالکل ایمان بالغیب تھا. وہ کہتے ہیں تمہارے لیے ایمان بالغیب نہیں رہا، یہ تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کریں یار تمہارے لیے، تمہارا سارا کچھ اختیار کر لیا لیکن اس کے باوجود تم ہم سے خوش نہیں ہو رہے. اور اس کے بعد جو قبرص کا مطلب یونان کے ساتھ، قبرص کے ساتھ کسی اور مسئلے میں، یعنی یہ جو جتنے ترک ہیں ابھی تک یہ جرمنی میں جہاں جہاں پورے بے دین ہو چکے ہوں گے، اس کے باوجود جہاں جہاں ترک کمیونٹیز ہیں وہ وہاں وہ جو ہے نا ان کے ساتھ ایک بغض، ایک نفرت، ایک عداوت جو ہے ان کی ابھی تک برقرار اور باقی ہے. تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک خبر دی ہے اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلمان آخری درجے کا بے دین ہو کر بھی ان کے ہاں پاس نہیں ہوتا، ابھی بھی وہ ان سے جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوتے. تو اچھا کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ بیان ہوا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ان کی ریکوائرمنٹ ہے حتی تتبع ملتہم، ان کی ملت ہی کی تم جب تک پیروی نہ کر لو. اچھا ایک طرف ہے اللہ رب العزت خبردار کر رہا ہے کہ کہتے ہیں بولا ان اتبعت، تم نے ان کی خواہشات کے بھی، وہ کہتے ہیں تمہاری ہماری ملت میں لے کر آنا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے ان کی خواہش کو بھی گھاس نہیں ڈالنی. مطلب کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ ادھر جو ہے نا ادھر ہماری باٹم لائن ہے، ادھر ان کی باٹم لائن ہے. تو ہماری کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی احوا کو بھی گھاس نہیں ڈالنی، ان کی احوا کو بھی درخور اعتنا نہیں جاننا. جبکہ ان کو اگر یہ کر بھی لیں تو وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں کریں گے لیکن یہ کہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرتے. اچھا یہ میرا خیال ہے اب یہاں 5 فصلیں ہو گئی ہماری، تو یہاں تھوڑا سا ہم بریک کر لیتے ہیں.